أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. یہ چند آیتیں میں نے تلاوت کی. اس میں اصل جو گفتگو ہے میرا ارادہ وہ آیت نمبر 133 پہ ہے، لیکن اس سے پہلے چند آیات ہیں جن کا ترجمہ اور اختصار کے ساتھ میں ان کی وضاحت کر دوں گا. سب سے پہلے میں ترجمہ اور تفسیر سے پہلے یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ دین اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو پیغام آیا ہے، جو کتاب آئی ہے، وہ قرآن شریف، یعنی اصل ہدایت کی کتاب قرآن شریف. اور قرآن شریف کے اندر ایک دو بار نہیں، سینکڑوں بار قرآن شریف کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے کہ وہ خدا ہے. خدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت. آپ کو کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے لوگوں سے ملنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، آپ کس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیوں کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد پورا کیسے ہوگا، اس پہ عمل آپ کیسے کریں گے، اور اگر نہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اور یہ کہ آخرت کی کامیابی کا نسخہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر آپ کو قرآن شریف میں ملتی ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ تمام متقی لوگوں کے لیے جو خدا ترس ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے. اور قرآن شریف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن شریف نازل کیا گیا. اس لیے نازل کیا گیا کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. بار بار یہ بات جو ہے سمجھ لیجیے کہ رہنمائی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کرنا کیا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ ہے رہنمائی، یہ ہے ہدایت. تو یہ تمام انسانوں کے لیے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے لیے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس لیے کہ پورے تمام انسان یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی امتیاز کرے، کوئی چیز کسی کو دے اور کسی کو محروم رکھے. وہ دیتا ہے سب کے لیے، وہ نازل کرتا ہے سب کے لیے. البتہ فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں. تو قرآن شریف کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ اصل چیز دین کو سمجھنے کی اور اپنے بارے میں اپنی زندگی کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کا نظام کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن شریف بتلائے گا. قرآن شریف میں کبھی ڈائریکٹ جو ہے تعلیمات آتی ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، اور کبھی اسے حکمتوں کو ایک قصے کے پیرائے میں، یہ واقعے کے پیرائے میں سمجھایا جاتا ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی زندگی کے واقعے سے جو ہے نا، اس پیرائے سے جو سمجھایا گیا.
اور جو بات یہاں پہ بتلائی گئی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے، اور ہر جگہ دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں اس کی ضرورت ہے، لیکن میں جب یہاں پر آتا ہوں تو واقعہ یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، جبکہ یہاں پہ سروں پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، حالات دیگر گوں ہیں، لیکن کس طرح سے وہ غفلت میں مبتلا ہے اور بالکل لاابالی بن کے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان اگر آ رہا ہے تو ہم سر اپنا ریت میں چھپا لیں گے اور طوفان گزر جائے گا۔ طوفان اس طرح سے نہیں گزر سکتا، طوفان جو آ رہا ہے وہ آ کے رہے گا، سر چھپانے سے آپ نہیں بچ سکتے، البتہ یہ کہ کھڑے ہو کے سوچئے، غور کیجئے کہ اس طوفان کا سامنا کیسے کیا جائے۔ بدقسمتی سے اس معاملے میں ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے، تو اس پہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ میں نے بات جس آیت سے تلاوت شروع کی، اس میں پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ملت یعنی ان کی زندگی کا طریقہ کیا تھا، اس کے بارے میں بتلانے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ بھلا ابراہیم کا جو طریقہ زندگی تھا، پسندیدہ طریقہ زندگی، اس سے کون بیزاری کا اظہار کر سکتا ہے، اس سے کون منہ موڑ سکتا ہے، سوائے اس کے جو خود اپنے آپ کو بیوقوف بنائے، اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے۔ کوئی احمق انسان ہی ہوگا کہ جو اس بہترین زندگی کا جو نمونہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے اور بتا کر گئے، اس سے وہ منہ موڑے اور اس کے بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین کے گروہ میں ہوگا۔ یعنی آخرت میں صالحین کا مطلب وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ بندے ہوں گے، جو دنیا میں نیکوکار بن کر رہے، وہ صالحین کا زمرہ ہوگا، صالحین کی جماعت ہوگی، صالحین کی پارٹی ہوگی، ان میں ایک یہ شامل ہوں گے۔ اب یہ کہنے کے بعد اگلی آیت فرماتے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم، مسلمان بن جاؤ۔ یہ مسلمان بن جاؤ میں نے جو ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ جو ہے مسلمان بنے ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی مرضی کے تابع کر دو، سرنڈر کر دو۔ اللہ کہتا ہے یہ کرو، کرنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس سے رکو، باز آ جاؤ، اس سے بچنا ہے، خواہ دنیاوی اعتبار سے اس میں کتنی آپ کا نقصان ہو، لیکن اسے اپنے آپ کو بچانا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنے آپ کو جھکا دو اور سر اطاعت خم کر دو، تو بغیر کسی دیری کے، بغیر کسی توقف کے انہوں نے کہا کہ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا۔ اللہ یہ ساری دنیا جو ہے اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اس کا رب ہے، میں نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، میں نے اس کی بات مان لی اور میں اسی کی اطاعت میں زندگی بسر کروں گا، یہ میرا عہد ہے۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم کا نمونہ بتایا گیا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کس طرح سے اس پہ ان کا رد عمل رہا، اپنے آپ کو فوراً پیش کر دیا کہ میرا کام ہی جو ہے نا تیری اطاعت ہے، تیری فرمانبرداری ہے، نافرمانی کا کوئی وہاں پہ گزر نہیں ہے۔ تو اس واقعے کو یا اس نمونے کو آگے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ صرف حضرت ابراہیم نے اپنے ذات تک اس بات کو نہیں رکھا کہ میں ہی جو ہے سر تسلیم کم کرتا ہوں، بلکہ آگے یہ کہا کہ وصّیٰ بہا ابراہیم و بنی، اسی بات کی نصیحت اور وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی۔ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ان کو انہوں نے اپنے بیٹوں کو انہوں نے وصیت کی، اور بھی بیٹے ہیں، یہ دو مشہور ہیں،
وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی اسی بات کی وصیت، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات ماننا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کی تلقین اور اس کی نصیحت اور وصیت یعقوب نے بھی اپنے بچوں سے کی۔ کس طرح سے؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ نے تم لوگوں کے لیے دین چن لیا ہے، یعنی زندگی کا جو طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے۔ تمہارے سامنے آزادی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں قبولیت اور مقبولیت چاہتے ہو، تو بس ایک ہی دین ہے، مختلف ادیان نہیں۔ اس نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، اور یہ ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ یعنی زندگی بھر تمہیں اسی دین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن، 4 دن، 1 مہینہ کوئی بخار آیا، پتہ چلا کہ نماز نہیں پڑھی جا رہا، سے بعد چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ روز مرہ کا کام ہے۔ اللہ کے لیے عبادت کریں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے معاملات کریں، اللہ کے مطابق ہماری خاندانی زندگی جو ہے، فیملی لائف، وہ ہو، ہمارے معاملات تجارت اس کے مطابق ہو، زندگی بھر اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے احکام کے سامنے ہم اپنا سر جھکائیں۔ اب اس کے بعد والی جو آیت ہے بڑی پیاری آیت ہے، میں اصل میں اسی کو جو ہے نا آج کے اپنے ماحول کے لحاظ سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پانی وہ دے دیں مجھے بولنے میں دشواری اوپر پیاس لگے، اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے یہودیوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے، وہ بھی انہی کے یعنی نسب رکھتے، سلسلہ نسب ان کا انہی سے ملتا تھا۔ تو وہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے وہ عیسائی تھے، نصرانی تھے۔ تو خاص یہاں پہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ یعنی اب انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے، ان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے، بڑھاپا ہے، بیماری لائق ہوئی ہے، 2-4 دن پہلے، 10 دن پہلے، اس طرح سے ایک انسان کو احساس ہو جاتا۔ وہ تو خیر اللہ کے نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جب وفات کا وقت آیا تو اس کے بارے میں یہودیوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ یہودی تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب ان کی وفات کا وقت ہوا، جب وہ بستر مرگ تھے؟ اور اس وقت جب وہ بستر مرگ پر تھے، ان کی موت قریب تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ میری موت جو ہے نا قریب ہے، میں مرنے والا ہوں۔ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے کیا نصیحت کی، کیا وصیت کی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے انہوں نے کہا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، ان بیٹوں میں ایک جلیل القدر پیغمبر رسول حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ نبی بنائے جا چکے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت یعقوب مرے ہیں تب وہ نبی بنے، وہ نبی بنائے جا چکے تھے۔
حضرت یعقوب کو پتا تھا، ان کو پتا تھا، اس کا اعلان ہو چکا تھا۔ ان تمام لوگوں کو جمع کر، اب بڑی شخصیت تھے، حکومت مصر ان کے ہاتھوں میں، اور باقی دوسرے بھائی کسی وقت وہ گمراہ ہوئے تھے لیکن اس وقت وہ رائے ہدایت پہ تھے۔ یہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی باپ کی فکر دیکھیے، ان کی فکر مندی کہ ان اپنے نیک بیٹوں کو جمع کر کے آؤ یہاں پہ، مجھے تم یہ اطمینان دلاؤ اور بتاؤ کہ میرے وفات کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ یہاں پہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا مجموعی عبادت کا ایک حصہ ہے، پورا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی بندگی نماز کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ذکر اذکار کی شکل میں بھی ہوتی ہے، عبادات کی اور جو شکلیں وہ بھی ہیں، اور بازار میں بھی ہوتی ہے، کارخانے میں بھی ہوتی ہے، زرعی جو کاروبار ہے اس میں بھی ہوتی ہے، گھر میں بھی ہوتی ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا حکم، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت بڑا جامع لفظ ہے۔ تو میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ اب اس کو دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اور اپنے عظیم بیٹوں کے درمیان ان کو بلا کے ان سے یہ بات کہہ رہا ہے، اس کو سامنے رکھیں، اور دوسری طرف ہم اور آپ اپنا جو ہے نا موازنہ کریں، دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے گمراہی کا سامان ہم خود گمراہی پڑے ہوئے ہیں، اور گمراہی کا سامان ہم اپنے ہاتھوں سے بچوں کو دے رہے ہیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دے رہے ہیں۔ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے یہ جو صورتحال ہے یہ انجام کار کے لحاظ سے کتنی خطرناک ہے، اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا ختم ہوگی، آپ مر گئے، آپ کی دنیا ختم ہوگی، اس کے بعد دوسری زندگی ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہوگی، وہاں پہ ایک جنت ہے۔ یہ اللہ کی بندگی جو ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کر کے انسان آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اللہ کی ابدی جنت حاصل کر سکتا ہے، ورنہ یہ کہ ہمیشہ کے لیے جو خسارہ ہے اور گھاٹے کے سودا ہے۔ تو وہ حضرت یعقوب جو ہے اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں، بیٹوں سے کہہ رہے ہیں، بڑے ہیں، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو یہ ہم ان سے فکر مندی کا سبق لیں، ہمیں بھی فکر مند ہونا چاہیے، اپنے بارے میں بھی، اپنے گھر اور بال بچوں کے بارے میں، اور اپنے معاشرے کے بارے میں۔ اور فرمایا تو ان کے جواب میں جب انہوں نے پوچھا تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ انہوں نے جواب دیا کہ ابا جان، ہم آپ کے معبود، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان کے معبود کی، ان کے خدا کی عبادت کریں گے، جو ایک الہ واحدہ، جو ایک ہی، یعنی ہم توحید پر قائم رہیں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، اسی ایک الہ، اسی ایک معبود اور خدا کی ہم عبادت کریں گے۔ یعنی آپ اطمینان رکھیں کہ ہم گمراہی کے راستے پہ نہیں جائیں گے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف ان کے کہ آپ اطمینان رکھیے ہم نماز اللہ ہی کے لیے پڑھیں گے، بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر یہ بات کہی جا رہی ہے، اس میں نہ بدو، ہم ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے اپنی پوری زندگی میں جو اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی کا رویہ اور مزاج کہیں پہ بھی وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، اس کی طرف سے آپ اطمینان رکھیں۔ یہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اطمینان دلایا اپنے پاس۔ تو میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں، بچوں، یہ دیکھ لیجئے کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی فکر کی بات ہے۔ آج دنیا ہے اور اس دنیا کی زندگی میں ہم غفلت برت رہے ہیں
کتنی بڑی غفلت برت رہے ہیں کہ ماں اور باپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ سامان ہلاکت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. مثلا موبائل 10-11 سال کے بچوں کے ہاتھ میں ہے، وہ کھیل رہے ہیں. کون سے بھائی تم انجینئر بن گئے ہو، کون سے پروفیسر بن گئے ہو، اور اگر بڑے بھی ہو پروفیسر بن گئے ہو تو غیر ضروری استعمال اس کا کیا ہے؟ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. چلیے بس ختم ہونے والا درس ہے، ٹھیک. اس کو جو ہے کہیں پہ بھی کسی مثبت یا تعمیری کام میں استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمیشہ بگاڑ. تو اپنے یعنی انجام کو یاد کر لیجیے. جو باپ ہے وہ اور جو بچے ہیں وہ، کہ باپ سے پوچھا جائے گا آخر کہ تم نے اپنے بچوں کو، جو تم کو میں نے بچے دیے تھے، ان کے لیے تم نے کیا کیا؟ ان کے بچاؤ کا تم نے سامان کیوں نہیں کیا؟ یہ جو تم نے گمراہی اختیار کی خود اور اپنے بچوں کو گمراہ چھوڑ دیا، جہنم کے راستے پہ ڈال دیا، تو آج اس کے بدلے میں ان کا جو گناہ ہے اس کا جو اس کی سزا ہے ان کو تو ملے گی، وہ پوری کی پوری سزا تم کو بھی ملے گی. اسی طرح سے بچوں سے بھی، یہ بچے بھی جب وہ جائیں گے وہاں میں حضور حاضر ہوں تو بڑے ہو جائیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو دیا تھا. وہاں سے وہ کہیں گے اپنے ماں باپ کا کی گردن پکڑیں گے، اس لیے اللہ نے مجھے دیا تھا آپ کے یہاں کہ آپ مجھے جہنم کا ایندھن بنائیں. ایندھن ہی کہا گیا ہے الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ انسان کون سے ہیں؟ وہی انسان جو گمراہ تھے، جنہوں نے آپ کو گمراہ کیا یا جن کی وجہ سے آپ گمراہ پڑے. وہ خود بھی ڈوبیں گے اور آپ کو بھی ڈوبیں گے. تو ماں باپ یہ سن لیں، جو ماں باپ ہیں وہ سن لیں کہ آج جن بچوں کو بڑے پیار سے ببوا ہے اور چلو کھیلنے دیں اور وہ ہے نہیں پکڑ رہے ہیں، کل یہ آپ کی گردنیں پکڑیں گے، آپ کا گلا پکڑیں گے. اب بچوں کی ناجائز خواہشات یہ پوری کرنا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے، وہی پرانی آیت ہے، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ کے جس کے ایندھن انسان پتھر ہوں گے، اور اس جہنم پر ایسے داروغہ فرشتے متعین ہوں گے کہ جو بڑے ہی سخت ہوں گے، کوئی نرمی ان کا نہیں ہوگی. وہ تمہارے گڑگڑانے سے رونے سے کچھ نہیں تمہاری سزا میں کمی کریں گے. وہ وہی کریں گے جو اللہ ان کو حکم دے گا. اللہ حکم دے گا کہ ان کو مارو، ان کو جلاؤ، ان کو سزا دو، اس میں ذرا سی بھی وہ کمی نہیں کریں گے. ان کو غصہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک راعی ہے، یعنی ایک گھر کا وہ سربراہ بنایا گیا ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی جو لوگ اس کی ذمہ داری میں دیے گئے ہیں، اس کی سرپرستی میں ہیں، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا؟ کہ ان کے حقوق. اور یہ حقوق جو ہے، بچوں کے جو حقوق ہے سب سے بڑے والدین کے اوپر، وہی ان کی تربیت حق آپ نے ادا کیا، اسے پوچھا جائے گا. اب آپ اندازہ کر لیں، حساب لگا لیں، کیا ہم اس پوزیشن میں وہاں پہ ہوں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ پروردگار میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی اور بچوں کو، بیوی کو، ان کو سمجھایا. اور یہاں پہ خواتین نہیں ہیں، آپ لوگ اپنے گھروں بتا دیں، بچے اپنے گھروں بتا دیں کہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیسے سوئی پڑی رہتی ہیں. مثلا فجر کے بعد نہ خود اٹھتی ہیں، نہ اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، گھر سب میں سناٹا پڑا رہتا ہے. ماؤں سے کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ وہ رحم کرنے والا اور شفقت اور محبت کرنے والا ہے، لیکن یہ چیز اس کو برداشت نہیں ہوگی، یہ قبول نہیں ہے. رات دیر تک تو بیٹھ کے آپ جو ہے نا فلمیں دیکھیں اور موبائل پہ اپنا وقت ضائع کریں، اور فجر کے وقت بوڑھیاں بھی نہ اٹھ سکیں. بڑے شرم کی بات ہے، عیب کی بات ہے آج کے اس زمانے میں
کہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں اٹھ گئی ہیں، بالکل اٹھتی جا رہی ہیں، خال لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں سارے لوگ اٹھتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کیجئے، یہ معمولی کوئی چیز نہیں ہے، اور زندگی بڑی ہی جو ہے نا معمولی ہے، مختصر ہے، اور بڑی ہی غیر پائیدار ہے، یہ کسی بھی لمحے جو ہے ختم ہو سکتی ہے۔ موت وہ نہ دیکھتی ہے جوان، نہ بچہ، نہ بڑا، نہ بوڑھا، جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا وہ آ جائے گی اپنے وقت پر، تو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اور وہ سورہ منافقون میں ہے، بڑا یعنی عجیب منظر کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ نفاق کا علاج بتلایا ہے، کمزوریوں کے علاج، کہ ہم نے جو رزق تم کو دیا ہے، جو مال تم کو دیا ہے، اس میں سے تم اپنی موت آنے سے پہلے خرچ کر دو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آئے، اور اس وقت تم کہو پروردگار تھوڑا سا اس کو پوسٹ پون کر دیں، کچھ اور موقع دے دیں۔ یہ ہم مرتے وقت جو مر رہا ہوتا ہے اس کے اس بات کو ہم نہیں سنتے، لیکن یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مرنے والا کسی کی موت قریب ہو جاتی ہے اور اس کا انجام خاص طور سے یہ کہ خراب ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپیل کرتا ہے کہ پروردگار کیوں نہ تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یوں تو بہت سارے کام ہیں دین میں، بڑی ساری عبادتیں، ان کی اہمیت ہے، لیکن ہر جگہ پہ یعنی اس کی اہمیت الگ عبادتوں کی الگ ہوتی ہے، اور مجموعی طور پر جو عبادت سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر ہوتی ہے، جس کو موت کے وقت انسان یاد کرتا ہے، وہ کون سی ہے؟ تو اس وقت کہے گا کہ پروردگار کیوں نہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے تو میں اپنے مال میں سے خرچ کر کے، صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی اب تھوڑا مجھے واپس کر دیجیے، تو میرے پاس جو مال دولت اکٹھا تھا جس میں سے پہلے میں نے نہیں خرچ کیا، اب میں خرچ کروں، یعنی اللہ کی راہ میں لگاؤں، اور اس طرح سے میں نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور بچوں، یہ بہت ہی سنجیدگی کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اور ایک بات جو میں خاص طور سے ایک پیغام ہے میں دینا چاہتا ہوں، اور ہر جگہ حقیقت میں اس کو محسوس کیجیے، اس کو پہنچائیے، کہ کوئی بھی لڑکا جو 11-12 سال کا ہو گیا، اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے، اسکول نہیں جاتا، مدرسے نہیں جاتا، پڑھتا نہیں ہے، اور اسی طرح سے کوئی کام بھی نہیں کرتا یا کام سیکھتا نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر کے لیے اور اپنے سماج کے لیے ایک ٹائم بم ہے۔ اس بات کو یعنی ایک مبالغہ نہ سمجھیں، وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا خطرہ ہے، آج نہیں تو کل 100 میں سے اگر 100 نہیں تو اس میں سے 2-4 بھی اگر ہو گئے نا، ان کی برائی آ گئی سامنے، تو برائی جو پھیلتی ہے ایک متعدی بیماری ہے، پورے سماج کو ہے لپیٹ دے۔ آج دیکھیں کہ بچوں کو بچے دیکھ کر جو ہے وہ بری صحبت کے ذریعے سے برا طرز زندگی جو سیکھتے ہیں، ان کی زبان، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رویہ، ان کا لباس، کسی چیز سے شرافت، تہذیب، یہ چیز جو ہے نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ تو یہ ناکارہ رہنا، اسکول میں نہ جانا، مدرسے میں نہ جانا، اور جاب لیس بیٹھے رہنا، اور پھر گھر کے لوگ اس کو جو ہے نا وہ بڑی دلداری کریں اور اس کو تمام وہ چیزیں دیں جس سے وہ خوش ہو، حقیقت میں وہ خطرہ ہے کہ اپنے گھر کے لیے سب سے پہلے، اپنے سماج کے لیے اس کے بعد اسی فکر کیجیے۔ جن کے گھر میں اس طرح کے بچے ہیں نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سدھاریں، اور میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں یہاں پہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو شام کو آئیے، ایک جگہ جیسے مسجد کا فرش ہے، گھر میں اپنی ایک جگہ بنا لیجیے، ماں باپ ہوں اور سامنے بچے ہوں، ایک ساتھ میں بیٹھیے، وہیں پہ بچوں کے یہ سامنے کتابیں کھولیں، اور آپ بھی اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لے لیجیے، جو کم پڑھے لکھے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹی سی کتاب لے لیجیے، کوئی دعا کی، کوئی مناجات کی، کوئی قرآن شریف کی تلاوت، لے کے بیٹھیے، پڑھیے،
تاکہ آپ کو پڑھتا ہوا دیکھیں تو بچے جو ہے نا وہ پڑھیں. اب آپ ان کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ سوتے رہیں یا پھر یہ کہ لیٹے رہیں یا کوئی فکر نہیں کریں اور یا آپ خود جو ہے ٹیلی ویژن اور موبائل دیکھیں تو بچے نہیں پڑھ سکتے. بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ بھی پڑھنے والے بن کر ان کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ بچے جو ہے وہ سیکھیں. تو بچوں کی فکر کریں، یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں. یہ اگر نیک ہوئے، یہ صالح ہوئے، یہ یعنی ان کے اندر کچھ صلاحیت ہوئی تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کا معاشرہ، آپ کا سماج، آپ کا ملک یہ جو ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے. اگر ان کے اندر بگاڑ آیا یا اکثریت نوجوانوں کی ایسی ہو گئی کہ جو غفلت میں ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کا معاشرہ وہ زوال کی طرف ہے اور زوال سے کوئی بچا نہیں سکتا. ہندوستان کے جو حالات ہیں ان میں خاص طور سے اللہ پر ایمان، اللہ سے تعلق، اس کو مضبوط بنائیے. اسلام کی جو قدریں ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، اخلاقیات ہیں، ان کو سیکھیے اور سکھائیے. بچوں کو اس پہ عمل کرنے کی تعلیم دیجیے اور ان کے اندر اسلامی اولو العزمی پیدا کیجیے. بزدل نہ بنائیے، ان کو بہادر اور مرد بنائیے، وہ اس طرح سے بھٹکنے والے نہ بنائیے. تو یہ میری چند گزارشات ہیں جو ان آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کے بچے، آپ خود، آپ کا گھر وہ اللہ کی بندگی کرنے والا بنے. اور اسی چیز کی دعوت اسلام میں دی گئی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے تمام انسانوں، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. تمہارے پیشرو جو ہے جو جا چکے ہیں ان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. یہی بندگی وہ ہے کامیابی کا راستہ اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، اپنی حفاظت کر سکو. اس کا ایک ہی راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور دین کا جو فہم ہمیں حاصل ہو، دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھ سے کچھ کہیں آپ کا